بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسان کے بسنے سے پہلے دنیا میں آخر کیا تھا؟ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ کے حکم اور اس کے علم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان و زمین کی 7 دن میں تخلیق کی گئی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا، اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے، پھر آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا، پھر اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی، پھر اللہ نے اس پر پہاڑ بنائے، زمین کو سہارا دینے کے لیے ایسے جیسے اس میں کیل ٹھوک دیے ہوں، جس سے زمین ساکن ہو گئی، پھر اللہ نے اس میں درخت اگائے، اور پھر اللہ نے جراثیم، تکالیف اور بیماریاں بنائیں، اور پھر نور کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد زمین پر چوپائے بنائے اور ان کو زمین پر پھیلا دیا، اور پھر آخر میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائش کے لیے زمین اور اس کی ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرما دیں، یعنی مخلوق کی ابتدا پر آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی تھی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 قبل جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب مارکہ آرائی ہوئی، اور اس میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کے جزیروں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان جو جنات کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے، اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کی نافرمانی کے بعد اس کو ابلیس کا نام دیا گیا۔ ابلیس کا وہ تخت حقیقت میں کس جگہ پر ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ خیر، جب اللہ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے سے آباد کرنا چاہا تو انسان کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسانوں جتنی فہم و فراست نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ عقل رکھنے والا جن انسانوں کے 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی، اور فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال کے 2 مقاصد تھے، پہلا یہ کہ یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی ساری اولاد زمین کی مٹی کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی۔ اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ طین بن گئی۔ قرآن مجید میں بعض جگہ پر انسان کی تخلیق کے لیے توراب کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ خشک مٹی، اور بعض دفعہ طین کا لفظ آیا ہے جو کہ بھیگی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں۔ جب پانی کو مٹی سے بھگویا تو وہ لیزدار ہونا شروع ہو گئی، پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ انسان کو خود ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا،
اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک اس کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی، اور پھر وہ خشک ہو کر کھنکھناتی مٹی بن گئی اور آخر میں آگ پر پکی ہوئی مٹی کی صورت اختیار کر گئی، جس کو قرآن پاک میں فخار کہا گیا ہے۔ اس مٹی کے لیے اور بھی کچھ الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں، مثلاً ہمایون یعنی سیاہ مٹی، مسنون یعنی بدبودار مٹی، سلسل یعنی کھنکھنا کر بولنے والی مٹی۔ تخلیق آدم اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسانوں کو ایک بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا، ان کے بعد آنے والے لوگوں کے قد چھوٹے ہوتے گئے۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اس کو خشک ہونے کے لیے ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا تو ابلیس یعنی شیطان اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ اس ڈھانچے کو ٹھوکر مارتا تو ایسی آواز آتی جیسے خالی مٹی کے مٹکے سے آتی ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے کے پاس سے ہوا تو وہ گھبرا گئے، اور ابلیس بھی ڈھانچے کے پاس سے گزرتا تو ٹھوکر مار کر کہتا تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر اس نے فرشتوں سے کہا اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کیا گیا تو یقیناً میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح بھی نہیں پھونکی تھی، تب سے ابلیس کی انسان سے دشمنی واضح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، جیسے ہی روح اس مجسمے کے سر کی طرف سے داخل کی گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ کہہ دیجئے، تو انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ نے فرمایا تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور ان کی آنکھوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو وہ غور و فکر کرنے لگے، اور پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ہو گئی، یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی تب اللہ نے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں سے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ اس نے جواب دیا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، گویا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی پر اس کو سزا دیتے ہوئے فرمایا اس جنت سے نکل جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا مجھے قیامت تک مہلت دے دی جائے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مقررہ وقت تک مہلت دے دی۔ پھر ابلیس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ انسان کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تو ان کو شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا، سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس طرح واضح ہوا سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، اس لیے علماء کرام کے مطابق تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں مکمل روح ڈال دی تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا جاؤ اور فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم علیہ السلام کے جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان کی ہر چیز کا نام اور ان کا استعمال جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نام جب فرشتوں سے پوچھا تو وہ چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے۔ تب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو تب اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور ان کو آدم علیہ السلام کا ہمسفر بنایا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے حوا کو پاس بیٹھا دیکھا تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک عورت ہوں۔ اماں حوا قیامت تک آنے والی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں۔
حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں جنت میں رہتے تھے۔ ان کو نور کا لباس پہنایا گیا۔ جب ابلیس نے ان کو گمراہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے سے ان کو منع کیا تھا، شیطان نے ان کو وہی کھانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا اور اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نور کا لباس لے لیا اور وہ پھر برہنہ ہو گئے۔ وہ اس درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، لیکن اس گناہ کے بعد وہ غرور و تکبر کی بجائے اللہ سے معافی مانگنے لگے اور اس کی مغفرت کے طلبگار ہوئے۔ اس سے یہ بتایا گیا خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا زمین پر رہو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر وہ دونوں زمین پر اترے اور انہی کے ساتھ ابلیس بھی زمین پر اترا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اپنے رب سے معافی کے کلمات سیکھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کو ہند میں اور اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے اور آخرکار میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ اماں حوا نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن کامین کا تھا، اور اس طرح زمین پر نسل انسانی کی شروعات ہوئی۔